اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. درود بھیجیے محمد آل محمد. سید الشہداء غیب اور شہود موضوع ایسا ہے کہ بڑا کبھی کبھی تقریر کے دوران بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ فضائل کی منزل کو مصائب سے کیسے میں جدا کروں. ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، سید الشہداء کی مجلس ہے اور فضائل کے دوران کسی کو گریہ آئے یا مصائب کے دوران وہ گریہ بہرحال سید الشہداء پر ہے. میں بار بار آپ کی خدمت میں اس موضوع کی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غیب اور شہود یعنی غیب وہ دنیا جو نہ دکھے، شہود وہ دنیا جو دکھے. کس طرح سے پروردگار عالم کہ جس نے تمام عبادتوں کو فرض کیا، نماز کو، روزے کو، صدقہ، خیرات، حج و عمرہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، ان تمام کی تمام عبادتوں کے باوجود خود سید الشہداء کی مودت اور سید الشہداء کے دشمنوں سے عداوت اور سید الشہداء پر گریے کو ایک ایسی عبادت قرار دیا کہ جو نہ جانے کب سے ہوتی چلی آئی. زکوٰۃ جناب آدم کے زمانے میں کچھ اور رہی ہوگی، نماز یقیناً مختلف ہوگی. سلامت رہیں، میری مشکل کو آپ نے آسان کر دیا. تمام کی تمام عبادتوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا شریعتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ. کچھ قوانین نسخ ہوئے، کچھ نئے قوانین آئے. حج کا طریقہ مختلف ہوا، کچھ نہ کچھ جزوی یا کلی لحاظ سے تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں. جس چیز میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی ان چیزوں میں سے ایک چیز حب پنجتن ہے. یہ حقیقت ازل سے اپنے اسی مقام پر تھی. محبت میں تبدیلیاں آتی رہیں، محبت کے زاویوں میں مرتبوں میں تبدیلیاں آتی رہیں اور اسی محبت کی بنیاد پر درجات تقسیم ہوتے رہے. دور نہیں لے کے جاؤں گا، آپ کے سامنے موجود ہے سلسلہ کہ سلمان اور ابو ذر، مقداد اور میثم، اور یہ تبدیلی کس طرح سے آئی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں گا. اب دیکھیے واقعات سے مدد لے کر آپ کے اذہان کو کسی جگہ تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ سید الشہداء کو اس مقام پر رکھ کر ہم سمجھیں کہ جس مقام پر خدا نے رکھا ہے. جس طرح سے مقام ربوبی میں شرک حرام ہے، اس طرح سے مقام امامت 12 اماموں میں، مقام عصمت و عفت و ولایت سیدہ نساء عالمین میں، مقام ولایت شاہ ولایت پناہ شاہ مملکت لا فتح کی ولایت میں شرک حرام ہے. مقام توحیدی وہ ہے کہ جیسا وہ ہے اس کو مانو. مقام امامت میں توحید یہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
ہمیں جملہ ملتا ہے احادیث میں زیارتوں لا نبتغی بہم بدلا، ان 12 5 14 کے علاوہ کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا، اور اگر کسی کی نظروں میں کوئی ان 12 5 14 کے علاوہ نعم البدل ہے تو وہ اسی کو مبارک ہو، ہم ان کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، بھائی نعم البدل کو دیکھ تو لو، جا کر حسین کے نعم البدل کو چیک تو کر لو، ہو سکتا ہے حسین سے بہتر ہو۔ بھائی حسن مجتبیٰ کے نعم البدل کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے حسن سے بہتر ہو یا برابر ہو۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو دیکھ لو، شاید تمہارے خدا سے بہتر ہو۔ امیر المومنین سیدہ حسنین، ان کی ولایت اور عصمت اور بزرگی پر ایمان رسول کی زبان کے جملوں کی لاج رکھنا ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا، جب رسول نے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضى لرضاها، آپ ڈھونڈتے ہیں غضب خدا کو، جہاں غضب خدا ہے بھاگ جائیے، آپ ڈھونڈتے ہیں رضا الہی کو، جہاں رضا الہی ہے وہاں پہ جا کر گر جائیے، اپنے وجود کو فنا کر دیجئے۔ غضب اور رضا الہی جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں وہ سیدہ کو ڈھونڈتا ہے، کب سیدہ غضبناک ہو تو میں وہاں آؤں، اور کہاں سیدہ خوش ہو جائیں تو میں وہاں آؤں۔ آپ چلتے ہیں غضب اور رضا الہی کو دیکھ کر، اور غضب اور رضا الہی دیکھتا ہے سیدہ کو دیکھ کر۔ تو یہ خصوصیت دو میں آئی ہے، یا شوہر نامدار سیدہ میں آئی ہے۔ حق ڈھونڈتا ہے علی کہاں ہے وہاں جاؤں، علی حق کو نہیں ڈھونڈتے، حق کے لیے لازم ہے کہ علی کے پیچھے چلے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا اسی کی زبان سے سیکھا کہ جس کی زبان کو کافر کہتے تھے صادق اور امین۔ اگر میں مسلمان ہو کر اس کی زبان کو صداقت کے قابل نہ سمجھوں، اس کے وجود کو، مصطفیٰ کے وجود کو امانت دار نہ سمجھوں، جب مصطفیٰ نے سیدہ کے وجود کو عالم غیب سے لے کر ہم کو دیا تو کافر ہر بات کو دیکھ کے کہہ رہا ہے محمد صادق، کافر ہر مرتبے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے محمد امین، اور میں سیدہ کے وجود کے فضائل کو جب مصطفیٰ سے لوں تو امانت میں خیانت کر کے بتاؤں، جب حسین کے فضائل کو مصطفیٰ سے لوں تو امانت میں خیانت کر کے بتاؤں۔ ایک دفعہ رسول نے کہہ دیا حسین منی وانا من حسین، تو اب میں حسین اور رسول کے درمیان کسی کو لا نہیں سکتا، اگر لاؤں گا تو اب سمجھ میں آیا 5ویں امام کی حدیث کہ جو ہم سے بغض رکھتا ہے وہ نجس العین سے زیادہ نجس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو سمجھو وہ مکے کا کافر رسول کو صادق اور امین کہے، اور تم حسین کے فضائل کو رسول سے لو تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ کہ یہاں تک تو رسول صحیح تھے، اس کے آگے رسول صحیح نہیں تھے، تو وہ کافر ہو کر رسول کو کہے صادق، اور تم کلمہ پڑھ کے رسول کی صداقت میں شک کرو، تو بتاؤ خدا اگر تم کو قیامت میں ان کافروں کے برابر رکھے گا تو یہ کافر یہ نہیں کہے گا پروردگار کس کو میرا برابر میں رکھ دیا۔ پنجتن کو فرقوں کی قید میں مقید مت کرو، پنجتن کو فرقوں کی حد بندی سے بالاتر سمجھیے۔ ورنہ ان کے گھر میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ شیعہ ہیں، وہ ان کے گھر میں حجاب ہے بچیاں کرتی ہیں وہ سنی ہیں، یہ درست ہے؟ نہیں، سنی شیعہ کا فرق یہ ہے ہی نہیں۔ پردہ ہر ایک کے لیے واجب ہے، قرآن کی تلاوت ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اس لیے وہ سنی ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں شیعہ، یہ قرآن پڑھتے ہیں اس لیے سنی ہے، اور یہ فرق ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ سب رسول خدا سے آیا ہے، ہر عبادت جو رسول سے آئی مسلمین کا اجماع اور اتفاق ہے وہ باعث تفریق تسنن و تشیع نہیں ہے۔ محبت اہل بیت بھی قرآن میں آئی ہے، لہٰذا جس طرح سے ہر وہ چیز جو قرآن میں آئی، زکوٰۃ میں مسلمانوں میں اختلاف ہے نہیں،
جہاد میں مسلمانوں میں اختلاف ہے نہیں، نماز کے بارے میں ہے نہیں، حج کو سب واجب مانتے ہیں، جھوٹ کو سب حرام مانتے ہیں، غیبت کو سب حرام مانتے ہیں، سود کو سب حرام مانتے ہیں، نامحرم کو نگاہ کیجئے اس طرف سب حرام مانتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دیجئے سب حرام مانتے ہیں، ماں باپ کو اذیت دیجئے سب حرام مانتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے اذیت کیجئے سب حرام مانتے ہیں۔ تو مولانا کیا آپ کبھی کہتے ہیں مولانا وہ پڑوسی کو اذیت نہیں دیتے کیونکہ سنی ہے؟ ارے بھائی کیا سنی شیعہ لگا رکھا ہے؟ سب کچھ جو رسول سے آیا، قرآن سے آیا، وہ اسلام کی علامت ہے۔ اہل بیت سے محبت بھی اسلام کی علامت ہے، لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کہ جو عالم ازل سے چلی تبدیلیاں آتی رہیں، تبدیلی اگر نہیں آئی تو کس میں نہیں آئی؟ پانچویں امام نے فرمایا، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، فرمایا کبرنا فکبرت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ، سبحنا فسبحت الملائکہ، ولولانا ما عبد اللہ۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں جب ہم نے تسبیح کی تو ہم کو دیکھ کر ملائکہ نے کہا سبحان اللہ، جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، ولولانا اگر ہم نہ ہوتے ما عبد اللہ، خدا کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب قرآن کی طرف چلیے جلدی سے، مرحلہ بڑا مشکل ہے لیکن آپ کی مدد سے آسان ہو جائے گا، خوب توجہ کیجئے۔ ملائکہ نے کیا کہا تھا جب شیطان کو خدا نے کہا کہ سجدہ کر، آدم کے پتلے کو بنا رہا ہوں، کہا کہ دیکھو فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر کیا کرو؟ وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اپنا جانشین بنا رہا ہوں زمین میں۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو بھیج رہا ہے زمین پر کہ جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ تو ملائکہ کا اتنا علم تو تھا، اور میں اس لفظ کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ منزل فکر باریک ہے، اور میری تمام عزاداران سید الشہداء سے درخواست ہے کہ مجھ پر اعتراض کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں بھائی، میں کچھ نہیں، ایک ذاکر ہوں، نہیں پسند آ رہا مت سنو۔ آپ گفتگو کے ڈھب کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے اتنا اخبار اور ٹاک شوز کے ذریعے مختلف چینلز کے حسین کو سمجھا کہ احادیث اور روایت والا حسین ابن علی آپ کی عقلوں پر گراں ہے۔ سنیے، یہاں پر بات ہوگی پانچوں اور چھٹے امام کے اقوال کے ذریعے، خوب توجہ کیجیے۔ تو آپ اب بچے مولانا آپ یہ اعتراض آیا وہ اعتراض آیا، میں یہ جو بیٹھے ہیں نا عزادار اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں، ان کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، میں ان کو حسین ابن علی سنا کر سمجھا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اس کے علاوہ میری ذمہ داری دیں گے۔ تو میں کسی بھی اعتراض کا نہ ذکر کروں گا نہ جواب دوں گا، بس میں بچوں سے کہہ رہا ہوں پریشان نہ ہو بھائی، جو کہہ رہا ہے کہنے، آپ تمیز تہذیب سے جائیے، اس کو سمجھائیے کہ مولانا نے یہ نہیں کہا، یہ مجلس سن لیجیے اس طرح سے، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لے سکتا۔ اب آگے بات کروں تو شرعاً حرام ہے کہ آپ کا ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی میں ضائع کروں۔ چلیے چوکھٹ پر جہاں پر جبریل آگے دستک دیتے تھے، خوب توجہ کیجیے گا۔ میں شش و پنج میں ہوں کہ ایک طبقہ یہاں پر جو بڑی اچھی طریقے سے بات سنے گا، ایک طبقہ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ تو میں کیا کروں؟ اور حکم یہ ہے ہمیں، الراویۃ لأحادیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا اشد علی ابلیس من الف الف عابد، جو شخص ہماری حدیثیں پڑھے، یہ اخبار مت پڑھو، ہماری حدیثیں پڑھو۔ جو ہماری حدیثیں پڑھتا ہے نا، کون سی حدیثیں؟ پیچیدہ مشکل حدیثیں مولا کے فضائل کی، ایسی حدیثیں جن کو سن کر ہمارا خالص چاہنے والا اس کا دل ہماری ولایت میں مضبوط ہو۔ جو ایسی حدیثیں پڑھ کے سنائے نا بہت زیادہ، ایک ایسا شخص 10 لاکھ عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کر رہے ہیں، 10 لاکھ عبادت گزار اپنے گھروں میں اپنی نماز روزہ کر رہے ہیں، ایک ایسا شخص ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے فضائل کے ذریعے ہمارے چاہنے والوں کے دل مضبوط ہوں۔ ایک ایسا شخص شیطان پر گنا گزرتا ہے 10 لاکھ عبادت گزاروں سے زیادہ۔
میں ڈر رہا ہوں کس طرح سے اس منزل کو گزاروں، لیکن سید الشہداء سے مدد مانگتے ہوئے میں اس میدان میں قدم رکھ رہا ہوں. صاحب بڑی پھسلنے والی زمین ہے یہ. قرآن کی آیات ہیں اور کچھ نہیں ہے. پروردگار اس کو سجدہ کروں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اس کو مٹی سے اس کو سجدہ کروں. مختصر 7 مقامات پر ذکر ہے، میں نہیں کر رہا سجدہ. قصہ مختصر یہ، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس نے منع کیا تجھے کہ تو سجدہ کرے نہ کرے جب تجھے حکم دیا؟ انکار کر دیا ہے نا. سب کو پتا ہے، یہ سب کے علم میں ہے. اب چلیے ذرا فرشتوں تک. پروردگار رب العزت اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بھیج رہا ہے زمین پر جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کر تو رہے ہیں. تو کہا تو فرشتوں نے بھی یہی کہ ہم اس سے بہتر ہیں. مانتے ہیں آپ حضور کے؟ نہیں مانتے. اس سے کہا نکل جا، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ہیں تو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے ایک ایسے راستے پر تھے کہ بندگی کی رسوم کو بجا لاتے ہوئے اگر رب العزت سے گفتگو کرو گے تو رب العزت ناراض نہیں ہوگا. اپنے کو کچھ سمجھ کے گئے رب العزت کے سامنے تو پروردگار کان پکڑ کے نکالنے کی بھی زحمت نہیں کرے گا، وہیں سے پھینکے گا جہنم کے درے میں. تو کیوں کہا جاتا ہے آپ سے گناہ کر لیے، استغفار کرنی ہے، جاؤ نبی کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ. ایک دروازہ مشہد میں ہے، ایک کربلا میں ہے. جسارت نہ ہو 2 کربلا میں ہے، میرے آپ کے آقا اور میرے آقا عباس کا دروازہ، نبی کا دروازہ. دوسرا سید الشہداء. ایک اور دروازہ کہاں ہے؟ کاظمین میں. ایک اور دروازہ ہے سامرہ میں. ایک دروازہ ہے کربلا میں. اور ایک اور دروازہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے 12ویں آقا آ کر رہیں گے، مسجد سہلہ اور کوفہ. جاؤ ان دروازوں پر، ادب سے جاؤ. مولا حسین میں آیا ہوں، السلام علیکم ابا عبداللہ، ذاکر اہل بیت، بحر الفضائل بحر المصائب. ارے میاں کچھ نہیں ہوں، نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں. کون کہاں کیسا ہے یہ اس کو پتا ہے جو اپنے دفتر میں سب کچھ ثبت و ضبط کر رہا ہے. احترام ہر ایک کا کیجئے. جب دیکھیں کہ کوئی اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، چاہے امامے والا ہو، چاہے شیروانی والا، چاہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوخان ہو، سب کو ٹھکانے پہ لگائیے. ادب سے آؤ، خاکساری اور ذلت کے ساتھ آؤ بارگاہ اہل بیت میں. ممبر پہ 4-8-10 فٹ آپ سے اوپر بیٹھا ہوں، آپ سے اوپر ہوں نہیں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. جس دن میں نے سمجھ لیا کہ میں کچھ ہوں، منہ پہ مارے جائیں گے میرے یہ ذکر فضائل اور مسائل. میاں جاؤ نکلو یہاں سے. خوب توجہ کیجئے. یہ درگاہ، یہ بارگاہ، یہ چوکھٹ، یہ دہلیز، یہ دروازہ تواضع تذلل مانگتی ہے، تکبر اور استکبار مانگ کرنا ہے. جاؤ ابلیس کے ساتھ رہو جا کر. خوب توجہ کیجئے گا، حساس منزل فکر ہے. لیکن مجلس جس طرح سے جس جگہ پہ چل رہی ہے، یقیناً یہاں پر کوئی دعا کر رہا ہے. یہ ایمان ہے میرا. کیونکہ میں بڑا گھبرا رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار تیری حمد کے ذریعے تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد کے ذریعے تیری تقدیس کر رہے ہیں. یہ ذریعے کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس تسبیح کے دانوں کے ذریعے گر رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری حمد کے ذریعے. تو پروردگار تیری تعریف کو مانتے ہیں. حمد یعنی تعریف، یعنی کیا مطلب؟ 11 اقوال مفسرین کے حمد ہے کیا. اور یہ میری تحقیق نہیں، مفسرین سب لکھ کے چلے گئے ہیں. شیخ مفید سے لے کر خواجہ طوسی سے لے کر علامہ، سب کا احسان ہے ہم جیسوں کے کاندھوں پر. ہم انہی سے لے کے آپ کو بتا رہے ہیں. لہذا تیری ہم کیا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کسی اچھے کام کو انجام دے
اور اب اس کی تعریف کریں، یہ ہے حمد اس کی۔ خدا اپنے اختیار سے کائنات کو پال پوس کے چلا رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں 5 دفعہ نماز میں؟ 10 دفعہ، یعنی ہر 5 وقت کی نماز میں الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار، یہ نظام شمسی، یہ چاند، سورج، زحل، یہ مرکری اور یہ گیلیکسیز، یہ کہکشائیں، لائٹ 1,86,000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں جاتی ہے۔ لاکھوں سال روشنی سفر کرے تو کائنات کی اختتام کو نہ پہنچے۔ یہ جو گلی کوچے کائنات کے خدا نے بسائے ہیں نا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پروردگار سب کو تو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، گرمی، سردی، خزاں، بہار کے موسم، سمندر، دریا، کھیت کھلیان، گل و بلبل، سب تو چلا رہا ہے اپنے اختیار سے۔ تو پروردگار کیا کہنے تیرے، رب العالمین، ہر چیز جو اس کی مخلوق ہے وہ اس کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب یہ کائنات کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں یہاں گفتگو کر کے اپنا کوئی روب نہیں جھاڑنا چاہتا، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بات سمجھ گئے، بڑھیے آگے۔ فرشتے کس مقام پر تھے کہ خدا کو اتنی بری نہیں لگی بات فرشتوں کی؟ ہمیں تو اگر نچوڑ آپ ست نکالیے، امرت اور عرق نکالیے نتھار کر فرشتوں کی گفتگو کا، تو کہ فرشتے بھی رہیں کہ ہم آدم سے بہتر ہیں۔ جبھی نے مشیت الہی پر بل نہ آئے، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، ایک دفعہ پروردگار بگڑ گیا، کہا نکل جائے یہاں سے، مہلت تو دے دے پروردگار، اب نکل جاؤ۔ تو فرق کیا ہے آدم اور فرشتوں میں؟ خوب توجہ کیجیے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کے ذریعے۔ تو اب مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ کون سی حمد کی فرشتوں نے جو سبب بنی تسبیح کا، جو سبب بنی تقدیس کا؟ حمد کا مطلب ہے خدا کا اختیاری فعل، خدا کا کوئی اختیاری کام جو خدا نے اپنے اختیار سے کیا ہو، خوبصورت ہو، اس کو دیکھ کر فرشتے خدا کی تسبیح و تقدیس کریں۔ وہ ڈھونڈیے قرآن سے جا کر یا حدیث سے جا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی خلقت سے پہلے خدا نے کوئی ایسا خوبصورت کام انجام دیا ہے جس کو فرشتے دیکھ کے مبہوت ہو گئے، کہا یہ خدا، اس نے یہ کام کیا ہے۔ سبوح قدوس، کیا مخلوق ہے جس کو فرشتے دیکھ کر خدا تک جا رہے ہیں؟ یہ کون سی حمد ہے جس کو دیکھ کے یہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تسبیح خدا کے جمال و جلال کو دیکھ کے نہیں کر رہے، خدا کا جمال اور جلال ایک کام میں منعکس ہوا ہے، ریفلیکٹ ہوا ہے کوئی آئینہ جس میں خدا کی تجلی چمکی ہے، اس آئینے کو دیکھ کر فرشتے حمد الہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروردگار دیکھ تیرے پاس آ رہے ہیں لیکن تیرے اس کام کو مان کے آ رہے ہیں، تو سمجھ میں آیا اس کام کو مان کے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرو گے، کچھ مانگو گے، علم طلب کرو گے تو بڑے پیار سے جواب ملے گا۔ اس کام کو ہٹا کر خدا کے سامنے آ گئے تو نمازیں منہ پر پڑیں گی۔ تو وہ کیا کام تھا؟ وہ کام تھی نہ کوئی خلقت کسی خوبصورتی کی۔ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے وہ خلق ہو چکا تھا، اور جب وہ خلق نہیں ہوا تھا، اب سمجھ میں آیا وہ حمد کیا ہے؟ بھائی دفعہ اب مزید میں آپ کو ذرا تمہید باندھوں۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ایک دفعہ آ کر حسین ابن روح، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد السموری کہتے ہیں الحمدللہ۔ دونوں الحمدللہ برابر ہے۔ وہ جو 4 سفیر ہیں 12ویں آقا کے، ان کا ایمان و معرفت میرے برابر ہے۔ بھائی ہم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، ابو الفضل عباس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں تمہاری نماز اس لائق نہیں ہے کہ عباس کی نماز کے برابر میں جا کر رک سکے۔ اب مولا عباس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہا۔ امام عصر سلام اللہ علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
امام عصر بھی شب قدر کے اعمال کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں، برابر ہو گئے؟ اگر سمجھا نا برابر ہو گئے تو منہ پہ لاکھوں سال کی عبادتیں مار دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اگر ایک ہو، معرفت کے درجے مختلف ہوں، تو پھر لفظ کو نہ دیکھیے، اس قلب کو دیکھیے کہ جس قلب کے قبضے میں زبان ہے، اور پھر اس زبان سے جو ذکر نکلے گا وہ ذکر جائے گا عرش اولا تک۔ فرشتوں نے کیا خوبصورتی دیکھی تھی، بس جو حدیث میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی وہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ کیا حدیث پڑھی تھی فرشتوں نے امام باقر کی؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم کو دیکھ کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ہم نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے ہم کو دیکھ کر الحمدللہ کہا۔ ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتوں نے ہم کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ تو اب سمجھ میں آیا خدا کا کون سا خوبصورت عمل دیکھا تھا فرشتوں نے؟ یہ حضرت باقر العلوم کی تسبیح دیکھی تھی، جعفر صادق کی عبادت دیکھی تھی، سیدہ کی تسبیح دیکھی تھی، علی کی عبادت دیکھی تھی۔ یہ ہے وہ خوبصورت فعل کہ جس کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا پروردگار تیرا علم کتنا ہوگا، تیری قدرت کتنی ہوگی، تو خالق پنج تن ہے، یہ تسبیح کریں، ہم ان کو دیکھ کر تسبیح کریں۔ تو جب فرشتوں نے کہا نا ہم نے تیری حمد کو دیکھ کر تیری تسبیح کی، تو فرشتوں نے جو حمد دیکھی تھی، جو خدا کا خوبصورت فعل دیکھا تھا، اس پہلے خوبصورت فعل کا نام ہے محمد مصطفیٰ، دوسرے خوبصورت فعل کا نام ہے علی مرتضیٰ، تیسرے خوبصورت فعل کا نام ہے سیدہ، چوتھے خوبصورت فعل کا نام ہے حسن اور حسین۔ رکو نہیں، سید سجاد تک آؤ، رکو نہیں محمد باقر تک آؤ، رکیے نہیں جعفر صادق تک آئیے، موسیٰ کاظم تک آئیے، علی رضا تک آئیے، محمد تقی جواد تک آئیے، علی ابن محمد نقی ہادی تک آئیے، حسن عسکری تک آئیے۔ اور اب اس کے بعد سمجھ میں آیا انتظار کرنے کو کیوں کہا گیا ہے حجت ابن الحسن کا، کیونکہ اس کے علاوہ خدا کے پاس اس کائنات میں اور کوئی خوبصورت شے ہے ہی نہیں۔ حجت ابن الحسن کا انتظار یعنی خدا کے خوبصورت ترین فعل کا انتظار۔ اس امامت کے بغیر لاتے ہو حسین زمان، آج کا علی کل کا علی، ارے خدا کے پاس نہیں ہے کل اور آج کا علی۔ لہٰذا آپ سمجھیے کہ مقام اہل بیت ہے کہاں پر۔ گفتگو چلی کہاں سے تقریر کے آغاز میں؟ عبادتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، انداز و اطوار میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اسلام ایک ہی رہا، دین ایک ہی رہا، خدا وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت، لیکن عبادتوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوئیں، دین منسوخ ہوئے۔ جب توریت اور انجیل منسوخ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ دین وہ نہیں تھا نا جو دین عیسوی تھا۔ جو دین موسوی ہے وہ دین وہ ویسا نہیں رہا۔ قرآن آ گیا، توریت چلی گئی، زبور انجیل چلے گئے، باقی کیا رہا؟ باقی یہ رہا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا لما عرج بی الی السماء لیلۃ المعراج، جب مجھے شب معراج آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں تمام مقامات سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں عرش الہی تھا، تو میں نے عرش الہی پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ عرش الہی کب سے عرش الہی ہے؟ جب سے عرش الہی خلق ہوا ہے عرش الہی ہے،
ختمی مرتبت فرمانے کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا. بھائی ختمی مرتبت یا نبی اللہ رسول اللہ، اے حضرت، اے نبی کریم، اے ہمارے پیارے آقا، دونوں جہاں کے سرکار، شہل اولاد، آپ آتے کہتے دیکھو بھائی حدیث سنو مجھ سے، حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. ہم مان لیتے؟ ہم نے نماز آپ کے کہنے پہ یا رسول اللہ مانی کہ نہیں؟ روزہ آپ کے کہنے پہ مانا کہ نہیں؟ تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا اے رسول اللہ کہ الصوم واجب، عرش پہ لکھا ہوا ہے. اب رسول خدا کیا جواب دیں گے؟ مجھ جیسے نادان کی تو ضرورت نہیں ہے کچھ کہوں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہر دین کی عبادتیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن حسین ابن علی وہ حقیقت ہے کہ جو ازل سے لے کر ابد تک رہے گی، جنت جہنم کی تقسیم کے بعد بھی رہے گی. جہنمی جہنم میں جائے گا آقا کے بغض رکھ کر، جنتی جنت میں جائے گا حسین کی معرفت کے مطابق عمل کر کے. اب آگے بڑھیے. آدم نے وہ خطا کی، اب وہ بڑی بحثیں ہیں اس پہ مفسرین کے درمیان، اس کی جگہ یہاں نہیں ہے. عجیب جملے ہیں قرآن مجید کے. شیطان نے آ کر ورغلایا، بہکایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، قدم لڑکھڑا گئے. کیا چیز دیکھی تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا ہے وہ شجرہ، وہ درخت کیا ہے؟ روایتیں کیا کہتی ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آدم کے علم کے مطابق اس شجرے کی تفسیر کیسے کی جائے؟ یہ سب تفسیر کی پیچیدگیاں ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور جو قرآن کا طالب علم ہے وہ ان کو جانتا ہے کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے. لیکن مجھے اس مقام پر نہیں رکنا. مجھے آدم علیہ السلام کے قصے کو نہیں بتانا، مجھے بتانا ہے کہ آدم نے دوبارہ وہ مقام کیسے پایا. جب اس کے بعد آئے زمین پر گریہ کیا، قصہ طویل ہے مختصر کر کے بتا رہا ہوں. جبریل آئے اور جبریل نے کچھ کلمات سکھائے توبہ کے، کہا یہ توبہ کرو اور یہ کچھ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے خدا سے غلطی کا ازالہ چاہو. گناہ نہیں کیا تھا آدم نے، یہ قرآن کے خلاف ہے کہ کوئی کہ آدم نے گناہ کیا تھا. یہ پیچیدہ بحث ہے علم کلام کی، یہ بعد میں پھر کبھی سکون سے آئیے گا محرم کے بعد تو پھر میں سمجھاؤں گا. آدم کی غلطی کا ازالہ ہونے والا ہے. آدم، یہ نام بتا رہا ہوں، یہ نام لو پھر یہ دعا پڑھو. اب یہاں رک جائیے، ایک سوال. قرآن میں تو آیت آئی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے تمام نام آدم کو سکھا دیے. یعنی آدم مکمل طریقے سے ان ناموں کی حقیقت کو پا نہیں سکے. بھئی کس کے نام تھے جو آدم کے علم سے بھی آگے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اسی کا علم ہو سکتا ہے کہ جو عرش کے راستوں کو زیادہ جانتا تھا. آئے کہا کہ بھئی یہ نام ہے کچھ لوگ. قرآن سنیے اب آپ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، پروردگار عالم سے آدم نے کلمات وصول کیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، خوب توجہ کیجیے گا آیت کی باریکی اور خوبصورتی پر. جیسے ہی آدم نے وہ نام اللہ سے لیے ویسے ہی توبہ قبول ہوئی. مولانا گناہ کر لیا کیا کریں؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیے. آپ نے مجھ سے یہ جملہ وصول کر لیا، سوچ لیا، وصول کر لیا، آپ کی یادداشت میں چلا گیا، آپ کے دل پہ نقش بن گیا اس جملے کا، لیکن آپ نے پڑھا نہیں، استغفار تو نہیں کیا آپ نے. لیکن اگر یہ استغفار ایسی ہو کہ ادھر وصول کیا معرفت کے ساتھ، ادھر توبہ ساتھ ساتھ آئی، تو اب آپ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہوگا؟ اور اب آپ بتائیے اس کے علاوہ کوئی خوبصورتی ہے جس کو فرشتوں نے دیکھ کے تسبیح کی ہوگی؟ بہرحال
تو یہ حقیقت ہے پنجتن. اب مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ نام کس کے تھے کیا تھے. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, نہیں سمجھے ان کو سمجھا دیجیے گا باہر جا کے. پنجتن کے اسماء گرامی تھے, کشتی نوح پر یہی نام لکھے گئے. اور یہ تمام ایک بڑی فہرست ہے پنجتن کے اسماء مبارکہ کی. قرآن میں آیت تھی سورہ مباہلہ. اب یہ جو تعلق ہے اہل بیت سے, میثم تمار آئے. جس سال سید الشہداء کو شہادت عطا ہوئی ہے اس سے پہلے والا حج میثم تمار آئے, مکے حج کیا یا عمرہ کیا بہرحال, اور مدینے گئے زیارت رسول کے لیے. میثم تمار کون ہے؟ کوفے میں بنو اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے. علی بن ابی طالب نے خرید کے آزاد کیا. معصومین ہر غلام کو خرید کے آزاد کر کے تربیت میں نہیں رکھتے تھے. 1000 غلام امیر المومنین نے خریدے 25 برس جب گوشہ نشین تھے, اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کیا. امام سجاد نے اسی طرح سے سینکڑوں غلاموں کو آزاد کیا تربیت دے کر. اور بعض غلام مستجاب الدعوہ تھے کہ اگر خدا سے اپنی موت کی دعا کریں خدا موت دے دے گا. یہ سید ساجدین کے غلام ہیں, تو سجدہ کرنے والوں کی زینت کہاں پر ہوگا. روضہ رسول کی زیارت کی, کہا کہ زوجہ مکرمہ و مطہرہ رسول خدا کہاں پر ہیں؟ جناب ام سلمہ. کہا کہ یہ بیت ہے, بیت ام سلمہ. کا اجازت لو. علی کا ایک صحابی آنا چاہتا ہے ملنے کے لیے, اور ایک مومن ہے, چاہتا ہے آپ کی خدمت میں آئے, سلام کرے. تو جناب ام سلمہ کی خدمت میں میثم تمار آئے. پردہ لگایا گیا, جناب ام سلمہ زوجہ رسول پردے کی پشت پر, اور جناب میثم تمار پردے کے اس طرف. دیکھیے یہ ادب ولایت ہے, یہ ادب امامت ہے. جناب ام سلمہ پورے مکمل برقعے میں آ کر بھی گفتگو کر سکتی تھیں, لیکن ایک پردہ لگایا گیا, پردے کے اس طرف ام سلمہ, اس طرف میثم تمار. یاد رکھیے تہذیب زندگی اگر اچھی ہوگی تہذیب عذابی اچھی ہوگی. اگر گھر کا ماحول آپ کے بگڑ گیا, اہل بیت کے اخلاق کے مطابق نہ رہا, سب سے پہلی دیمک اس عذاب پر لگے گی. گھروں کے ماحول کو اپنے درست کیجئے اہل بیت کے کلچر کے مطابق. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ کرنا بڑا مشکل ہے, عبادتوں کو انجام دینا بڑا مشکل ہے. نور اہل بیت اس طرح سے غائب ہوتا ہے گھر سے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. نور اہل بیت پردہ اگر ہے, نماز اگر ہے, جمعے کے دن شب جمعہ دعائے کمیل ہے, زیارت والد حدیث قصہ ہے, عصر جمعہ زیارت آل یاسین پڑھی جا رہی ہے, گھر میں تھوڑا بہت سے قرآن پڑھا جاتا ہے, حرام رزق تو نہیں آ رہا, نور اہل بیت رہے گا, نسلوں میں عزا رہے گی. یاد رکھیے اس بات کو, یاد رکھیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ پردے کا. ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے, ہر غلاظت اور نجاست میں اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دوں, پھر کہوں مولانا ان کو کچھ سکھائیے. سکھانے کی جگہ چھوڑی نہیں ہے ٹیلی ویژن نے, یاد رکھیے گا اس بات. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ میثم تمار ہوں, کوفے سے آیا ہوں. کہا میثم تمار کوفے سے, یہ خصوصیات ہیں, پیشہ یہ ہے, کام یہ کرتے ہو. کہا جی. کہا کثیر ما سمعت رسول اللہ کانا یوصی بک فی اللیل, میں نے بہت زیادہ سنا ہے تمہارا ذکر رسول خدا کے منہ سے. راتوں کو جب علی یہاں بیٹھتے تھے نا, اپنی زبان میں کہوں بچوں کے لیے, جب رسول خدا سے درس لیتے تھے نا علی, بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ علی سے تمہاری بہت سفارش کرتے تھے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ میثم تمار کوفے میں ہیں کہ نہیں؟ بعد میں آئیں گے, جب جنگ ہوگی, قید ہوں گے, غلام بنیں گے. بنو اسد کی اس خاتون کے گھر میں غلام بن کے جائیں گے. ابھی رسول زندہ ہیں. یہ 2 اور 3 ہجری کا واقعہ ہے. جناب ختمی مرتبہ جانتے ہیں کہ جو علی کا شیدائی ہے, دیکھو علی خیال رکھنا, علم دینا, قلب میں بڑی وسعت ہے, کبھی بخل سے کام مت لینا, بڑا بہترین اہل ولا ہے, جو تمہارے پاس علم ہو یہ حاصل کر سکتا ہے, اس کو تربیت کرنا, اس کے وجود کو بلندی تک لے کر جانا, سفارش یہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابھی میثم شاید مسلمان بھی نہ ہوئے ہوں. ختمی مرتبہ کہ علی خیال رکھنا, میثم کا خیال رکھنا.
اس کا مطلب ہے اگر آپ کا دل بھی اس مرتبے پر پاکیزگی کے چلا جائے تو آج بھی رسول خدا سفارش کریں گے علی سے، علی اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کے گھر کی مدد کرو، اس کا ہاتھ تھامو، اس کے قلب کو پاکیزگی عطا کرو، اس کے دماغ کو منور کرو، اس کو علی عبادتوں کی طرف کھینچو۔ مانا عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے آئے ہیں، نور ولایت کا التفات ہے جو آپ یہاں پر آئے ہیں۔ لہٰذا عبادتیں بدلتی نہیں، لیکن سید الشہداء آدم علیہ السلام کو مصائب سنائے گئے، نوح کو مصائب سنائے گئے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو مصائب سنائے گئے، جناب ام سلمہ کو مصائب سنائے گئے، ولادت کے وقت مصائب سنائے گئے۔ یہ مصائب سید الشہداء۔ محبت اہل بیت ایسی چیز ہے کہ جب سے خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتے ائمہ کی تسبیح و تقدیس کو دیکھ کر تسبیح کرتے تھے۔ یعنی شریعتیں بدلتی رہیں، حقیقت عبادت ائمہ کی ملکیت میں رہی۔ شریعتیں بدلتی رہیں، عبادت کی بنیاد محبت ائمہ ہی رہی۔ اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال میں ایک دو جملے کہوں سید الشہداء کے سلسلے میں کہ اب جب بات کرتے ہیں ہم سید الشہداء کی، خود سید الشہداء کے بارے میں آپ نے روایت سنی، خود شہادت کے واقعے کے بارے میں آپ نے روایت سنی۔ اب ایک روایت سنیے چھٹے امام کی کہ چھٹے امام بتا رہے ہیں کس چیز کے بارے میں۔ فرمایا من شرب الماء وذکر الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے، حسین کی پیاس کو یاد کرے اور حسین کے قاتل پر لعنت بھیجے۔ خوب توجہ کیجیے گا، ابھی تک امام حسین کی ذات پر گفتگو نہیں فرما رہے چھٹے امام، جو حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی پیے، جو حسین کے قاتل پر لعنت بھیجے۔ حسین کا قاتل اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، لیکن مولا کا حکم ہے بغض رکھو، ہم رکھیں گے، اور مولا نہ بھی کہتے خود بخود بغض آتا۔ فرمایا اب خوب توجہ کیجیے گا، پانی کیا ہے؟ پیاس بجھاتے ہیں آپ اس سے۔ پیاس کیا ہے؟ بدن میں جب پانی کم ہو جاتا ہے اور آپ کو پانی کی طلب اور حاجت ہوتی ہے تو آپ کا نفس، آپ کی روح کہتی ہے، آپ کی عقل، آپ کی جسمانی ساخت کہ پانی پیو۔ پانی آپ کی نفسانی خواہش ہے، عبادت تو نہیں ہے پانی پینا، نفسانی خواہش ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یعنی اب یہ میری تشریح ہے، یہ جو نفسانی خواہش ہے، بھائی نہ پیو پانی، ہم پریشان کرو گے، نہ پیو، مر جاؤ پیاس سے، عقل ہے نا، پانی پی لو جا کر۔ ابن رسول اللہ آپ نے نہیں کہا تھا پانی پیوں نہ پیوں، امام فرمائیں گے تم میں عقل نہیں تھی، جب تھک جاتے ہو تو بیٹھ جاتے تھے، نیند آتی تھی تو سو جاتے تھے، بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے، تو پیاس لگ رہی تھی پانی کیوں نہیں پیا؟ ہم سے کیا اجر لینے آئے ہو؟ تمہاری نفسانی خواہش تھی، ہم پر کیا احسان؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کر رہے۔ نفسانی خواہش ہے پانی پینا، یہی نفسانی خواہش اگر جڑ جائے آقا حسین کی پیاس سے، من شرب الماء وذکر الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے، آقا حسین کی پیاس کو یاد کرے، قاتل پر لعنت کرے، رکیے، جلدی نہ کیجیے۔ ابن رسول اللہ، اے صادق آل محمد، کتنا پانی پیے؟ 1 گھونٹ، 2 کٹورے، 1 جام، 3 گلاس؟ مولا کہیں گے پانی 1 گھونٹ بھی اگر پیو، یہ جو چھوٹا سا گھونٹ ہے نا، اگر پیا اور دل متوجہ ہوا حسین ابن علی کی طرف، مولا ہائے حسین تو پیاسا گیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، اگر میں یہ کہوں مولا حسین آپ پیاسے گئے تو حسین ابن علی کو کیا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں، مولا تو چلے گئے۔ یہ ہے کرم تمہارے آقا کا، میری پیاس کو یاد رکھا۔ اب سنیے کیا فرما، کوئی پابندی نہیں ہے عزیزوں، کوئی پابندی نہیں، گریہ کرو، فرش عزائے، گریہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جن بیویوں کے گریہ پر پابندی تھی ان سے تم خوش قسمت ہو کہ تم گریہ کر سکتے ہو۔ کہ جو ہے پانی پیے گا اور حسین کی پیاس کو یاد کرے گا، کیا کرے گا خدا؟ کتب اللہ 1000 حسنہ، 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، وَمَحَ اللَّهُ عَنْهُ 1,000 سیئہ، 1,00,000 خطائیں اس کی معاف کرے گا، وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 1,000 درجہ، جنت میں دنیا میں اس کے 1,00,000 درجے کو بلند کرے گا۔ اور پھر فرمایا قَضَى اللَّهُ لَهُ 1,000 حاجہ، خدا اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ 4,00,000 تحفے مل گئے اپنے امام کی بارگاہ سے کہ نہیں ملے؟ یہ آقا کریم ہے
حسین سیدہ کا مظلوم بیٹا، ایک گھوٹ پیا کتنا تحفے دیے تم کو. اور اس کے بعد جانتے ہو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لق اللہ یوم القیامہ، لق اللہ یوم القیامہ وہو سدج الفؤاد. اور یہ جب قیامت میں خدا کے سامنے جائے گا قیامت میں، تو پوری قیامت کے میدان میں لوگ ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اس کا دل اتنا ٹھنڈا ہوگا گویا برف کی سد اس کے دل پر رکھی ہے. میں کہوں گا اے آقا حسین تو کتنا کریم ہے، خود پیاسا دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے چاہنے والوں کو 4 لاکھ تحفے دے کر گیا. ایک گھٹ آپ کو یاد ہے صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل، اے عبد المطلب کے خاندان کے روشن ستارے مسلم ابن عقیل. جب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ لے کر جایا گیا نا، تو مسلم نے صحرا کا رخ کیا، اور بعض علماء نے کہا کہ مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے کوچے کا ایک نظارہ کیا. عید کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں. ایک عالم نے کہا، ذوقی جملہ ہے سنیے گا، کہ مسلم نے زمین کو، گلی کو، کوچے کو نہیں دیکھا تھا. مسلم چاہتے تھے کہ اپنے ان 2 گمشدہ بچوں کو دیکھ لیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، فاطمہ بنت اسد کے شیر کی تاثیر یہ ہے، ایک طرف دیکھیے ابو الفضل عباس، ایک طرف دیکھیے مسلم ابن عقیل، جعفر طیار، علی مرتضیٰ. مجھے ابو طالب کے صلب کی طہارت دیکھ رہے ہیں. اصل کربلا نام ہے جناب ابو طالب کے پوتوں اور نواسوں کی شہادت کا. میں ایک جملہ کہوں گا جناب ابو طالب سے، اور جناب امیر المومنین سے میری یہ گزارش ہے، مولا درخواست ہے کہ یہ جملہ اپنی مادر گرامی تک آپ پہنچائیے، اور اے مولا یہ اپنے پدر گرامی تک آپ پہنچائیے. میں کہوں گا اے ابو طالب، سلام ہے آپ کے لہو کی طہارت کو، اور اے فاطمہ بنت اسد بی بی میری آقا زادی شہزادی، سلام ہے تیری پاکیزگی کو کہ نبوت کو بھی تو نے پالا، امامت کو بھی تو نے پالا. عصمت تیرے گھر کی بہو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار تیرے پوتے ہیں. کیا طہارت ہے ابو طالب کے گھر کی. محمد اور ابراہیم یہ اتنے چھوٹے بچے تھے. اب روایات بڑی عجیب ہیں کتابوں میں. میں روایات کو اکٹھا کر کے کس طرح سے پڑھوں، جمع روایات کیسے کروں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں تک دماغ ساتھ دے گا وہ میں مصاحب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یہ جو 2 بیٹے ہیں نا، محمد اور ابراہیم مسلم کے، آپ جانتے ہیں ایک اور واقعہ کیا ہوا ہے؟ اب ان 2 بیٹوں کے بعد مسلم کی نسل بچی نہیں ہے. مسلم نے اپنی پوری نسل حسین پر صدقہ کر دی. آپ جانتے ہیں مسلم کے صدقے کا ثواب کیا ہے؟ آپ صدقہ دیتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں، کیا ثواب ہے؟ جانتے ہو مسلم کے صدقے کا ثواب کیا ملا ہے؟ مسلم کربلا میں شہید نہیں ہوئے، محمد اور ابراہیم عاشور میں شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ ثواب یہ ملا کہ مومنین حسین کے ساتھ ساتھ مسلم کے بیٹوں کے نام پر روتے ہیں. مومنین جب کوفے جاتے ہیں نا تو مسلم کی قبر کی زیارت کو ضرور جاتے ہیں، اور عشرے میں مسلم کا ذکر ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ جب کربلا کے بعد قافلے میں بچوں میں ایک افراتفری کا عالم تھا، کم سن بچے تھے. آپ جانتے ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے
کہ بعض بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ عباس شہید ہو گئے، کیونکہ ان بچوں کے دل برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جب تک خیموں میں آگ نہیں لگی تھی نا، ان بچوں کو یقین نہیں آیا تھا۔ یہ بیچارے بچے سمجھتے تھے کہ کوئی تو ہے۔ یہ بعض مورخین نے لکھا ہے، جب بھگدڑ مچی تو یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم قافلے سے جدا ہو گئے۔ جدا ہوئے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس مومنہ کے گھر میں پناہ دی، اور تاریخ کے مطابق جو الفاظ ہیں، جس طرح سے مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، اس مومنہ نے لاکھ قسمیں دی، یہ ہمارے نبی کی امانت ہیں، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو معصوم بچے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ جب امام زادے دوسرے شہروں میں اپنی جان بچا کر جاتے تھے نا چھٹے امام کے زمانے میں، تو بعض دفعہ فوجی جو بنو عباس کے فوجی ہوتے تھے نا، وہ ان کی شکل کا حسن اور تقوی دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی گھرانے کا نہیں ہے مگر اہل بیت سے۔ اور اگر کسی کی سمجھ میں نہیں تب بھی آتا تھا نا، تو وہ ان کی اولادوں کی عبادتیں دیکھ کر سمجھتا تھا کہ اس طرح کی عبادتیں سوائے آل رسول کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعات بکھرے پڑے ہیں کتابوں میں اس طرح کے۔ ایک دفعہ اس مومنہ کا ملعون بیٹا گرفتار کر کے لے گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد یہ دونوں بیٹے ابن زیاد کی قید میں قید خانے میں چلے گئے۔ زندان بان آتا تھا، سوکھی بھی روٹی، ایک پانی کا کٹورا دے دیتا تھا۔ بچے مناجات میں دعاؤں میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ ان بچوں نے زندان بان سے کہا، جو روایت ملتی ہے ہم کو، کہ اگر تو ہمیں آزاد کر دے تو رسول خدا تجھے اس کا اجر دیں گے۔ زندان بان چونکا کہ رسول خدا کیوں اجر دیں گے؟ کہا کہ دیکھ ہمارا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا رات کی تاریکی آنے دو، میں اس کے بعد تمہیں زندان سے باہر نکال دوں گا۔ ان بچوں کو زندان سے آزاد کیا گیا۔ یہ کمسن بچے، معصوم بچے، رات کی تاریکی۔ یہ بچے وہ ہیں، یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے جب مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے نا، ایک طرف چچا عباس دکھتے تھے۔ اگر کبھی یہ بچے مدینے کی گلیوں میں گم ہو جاتے، بھیا محمد دیکھو، وہ بھیا علی اکبر جا رہے ہیں، وہاں قاسم ہیں، بھیا دیکھو رستہ نہیں مل رہا، ابھی چچا حسین آئیں گے مسجد نبوی میں۔ یہ بچے بڑے پرسکون زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ جن بچوں کا چچا عباس ہو، بھائی علی اکبر ہو، مدینے میں کوئی ان بچوں کو انگلی بھی لگا سکتا؟ یہ فاطمہ بنت اسد کے پھول رات کی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس ملعون نے کسی طرح سے مختصر کر کے بتاؤں، ایک دفعہ ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد لے کر چلا کہ میں تمہیں امیر کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا اور امیر سے انعام پاؤں گا۔ اور نہ جانے شیطان نے کیا بہکایا آ کر کہ جو روایت کے چھپے ہوئے اسرار میری سمجھ میں جو آتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو قتل کر دیا۔ جب اس ظالم نے تلوار نکالی ہے، بخدا خون رسالت اپنے آپ کو بتاتا ہے، کہا دیکھ ہمیں قتل مت کر، رسول خدا تجھے اجر دیں گے۔ کہا مجھے اپنا اجر امیر سے چاہیے۔ کہا کہ اچھا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کر دے۔ بڑے بھائی آگے آیا اور آ کر کہا پہلے مجھے قتل کر دے۔ کہا دیکھ اے شخص، اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔
یہ ہے خون ابو طالب. دونوں بھائیوں نے نمازیں پڑھی. اب یہ مجھ میں ایک جملہ کہوں گا, مسلم عقید تک یہ جملہ پہنچے. جو کربلا کے میدان میں قتل ہوا نا, اسے ایک سکون تھا جب گرتا تھا نا گھوڑے سے کوئی بھی شہید, اسے ایک سکون تھا. گھوڑے سے گرتا تھا, خیمہ گاہ کی طرف دیکھتا تھا, کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کوئی کہتا تھا چاچا حسین مدد کو ہو, کسی نے کہا بھیا حسین مدد کو ہو, کسی نے اپنے ماموں کو پکارا اے آزادارو, محمد اور ابراہیم کے آزادارو مجھے جواب دو. محمد کے گلے پر تلوار چلی, ابراہیم کے گلے پر تلوار چلی, یہ بچے کس کی طرف دیکھیں؟ میں ایک جملہ امیر المومنین سے کہوں گا, یا علی آپ اپنے ہر چاہنے والے کی میت پر آتے ہیں. یا علی یہ آپ کے نواسے بھی ہیں پوتے بھی ہیں, عالم خلد سے آئیے, یہ بڑے کم سن ہیں, ننا گلا ہے, کئی پیروں کی پیاس ہے, قاتل کی تلوار چلی, لاشوں کو دریا میں پھینکا گیا. یہ ملعون سر